اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے پارٹ میں ہم نے سنا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون پوچھتا ہے کہ رب العالمین کیا ہوتا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی اور بتایا کہ میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے۔ تو وہ یہ پوچھنے لگا کہ بتاؤ کہ رب العالمین کیا ہوتا ہے، کیونکہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے فرمایا تھا ہم بلا شبہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں۔ گویا وہ کہہ رہا تھا کہ وہ رب العالمین کون ہے جس کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے کہ اس نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا، فرمایا وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے۔ اگر تم یقین رکھنے والے ہو، یعنی جہانوں کا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جو تمہاری نظروں کے سامنے ہے، اور ان کے درمیان بہت سی مخلوقات کو پیدا کیا، مثلا بادل، ہوائیں، بارش، نباتات اور حیوانات، جن کے بارے میں ہر یقین رکھنے والا جانتا ہے کہ یہ خود بخود وجود میں نہیں آئے، لازمی کوئی انہیں وجود بخشنے والا ہے اور پیدا کرنے والا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فرعون نے یہ بات سنی اور اپنے وزیروں، امیروں اور درباریوں سے کہا الا تستمعون، کیا تم سن نہیں رہے ہو؟ یعنی مذاق اڑایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑایا اور کہا کیا تم اس کی بات سن رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے درباریوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ربکم ورب آبائکم الاولین، وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا بھی پروردگار ہے۔ مطلب یہ کہ اسی نے تمہیں ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا۔ یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ فرعون نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، نہ ہی اپنے ماں باپ کو پیدا کیا، نہ وہ کسی پیدا کرنے والے کے بغیر وجود میں آیا، بلکہ اسے اللہ نے پیدا کیا ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ انہی دو باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اس کے باوجود فرعون اپنی مدہوشی سے ہوش میں نہ آیا اور گمراہی کو ترک نہ کیا، بلکہ سرکشی اور کفر پر اڑا رہا۔ اس نے کہا لوگو، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کی پرواہ نہ کی اور آگے پھر اللہ تعالیٰ کا تعارف کرانے لگے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی تبلیغ کرتے ہوئے کسی کا مذاق اڑائے تو اس مذاق اڑانے والے کی بات کا جواب نہ دیں اور اپنی بات جاری رکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات جاری رکھتے ہوئے فرمایا وہی مشرق و مغرب کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو، یعنی یہ چمکتے ستارے، یہ گردش کرتے ہوئے آسمان، وہ اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ وہ نور اور ظلمت کا خالق ہے، زمین اور آسمان کا مالک ہے، وہ پہلوں پچھلوں کا رب ہے، سورج، چاند، ستاروں اور سیاروں کا پیدا کرنے والا ہے۔ اسی نے رات کو اور اس کے اندھیرے کو پیدا کیا، اسی نے دن کو اور اس کے اجالے کو بھی پیدا کیا۔ سب اسی کے حکم سے، اسی کے قانون کے مطابق چل رہے ہیں، اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، اپنے اپنے وقت پر طلوع اور غروب ہو رہے ہیں۔ وہی خالق، وہی مالک ہے جو اپنی مخلوق میں جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ فرعون جب دلائل کے میدان میں شکست کھا گیا، اس کے شبہات کا کوئی جواب نہ ملا، تو ضد کے سوا انکار کی کوئی بنیاد نہ رہی، یعنی ضد کی بنا پر اس نے انکار کر دیا۔ تو اس نے اپنی بادشاہت، اپنے اقتدار، اپنے اختیارات کا رعب ڈالنا چاہا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون کو غصہ آیا اور اس نے کہا، سن، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں شامل کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگرچہ میں تیرے پاس کوئی کھلی چیز لے آؤں، یعنی کوئی نشانی لے آؤں، یعنی پیغمبر ہونے کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ ایک معجزہ بھی ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں کوئی معجزہ دکھاؤں تو کیا پھر بھی تم میری بات نہیں مانو گے؟ فرعون نے کہا، اگر تو سچوں میں ہے تو اسے پیش کر، یعنی اگر تم یہ سچ کہہ رہے ہو تو مجھے دکھاؤ معجزہ۔ آپ نے اسی وقت اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی، جو اچانک زبردست اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ کھینچ نکالا تو وہ بھی اس وقت دیکھنے والوں کو سفید چمکیلا نظر آنے لگا۔ یہ وہ دو معجزے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی، یعنی عصا اور ید بیضا۔ عصا کہتے ہیں لاٹھی کو، اور ید بیضا، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، اور بیضا چمکتا ہوا، یعنی چمکتا ہوا ہاتھ۔ اسی مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ایسی خرق عادات اشیاء ظاہر فرمائیں جن کو دیکھ کر عقلیں ششدر رہ گئیں اور آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ جب آپ نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی تو وہ بہت بڑا خوفناک سانپ بن گئی۔ یہ منظر اتنا دہشت زدہ کرنے والا تھا کہ ایک قول کے مطابق یہ معجزہ دیکھ کر فرعون شدید خوف زدہ ہو گیا۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام نے گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ چاند کے ٹکڑے کی طرح چمک رہا تھا اور اس کے نور سے آنکھیں چندھیا رہی تھیں۔ جب آپ نے دوبارہ گریبان میں ڈالا تو وہ عام حالت میں واپس آ چکا تھا۔ ان سب دلائل سے بھی فرعون کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ وہ کفر پر اکڑا رہا۔ اس نے ان معجزات کو جادو قرار دیا، حالانکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ پیغمبر ہیں، مگر بادشاہت کی لالچ میں اس نے مان کے نہیں دیا، کیونکہ معجزہ ایک ایسی کھلی حقیقت ہوتی ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہوتا۔ پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے ان کا مقابلہ جادو کے ذریعے سے کرنا چاہا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون نے ملک بھر سے جادوگر جمع کیے، انہیں انعامات کا لالچ دیا اور مقررہ دن موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں لے آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون نے ملک کے تمام جادوگروں کو جمع کر لیا۔ اس زمانے میں مصر میں بے شمار ایسے جادوگر موجود تھے جو اپنے فن میں بے مثال مہارت رکھتے تھے۔ چنانچہ ہر شہر سے، ہر جگہ سے جادوگروں کو بلایا تو جادوگروں کا ایک جم غفیر جمع ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 10,000 اور ایک روایت میں آتا ہے 70,000 جادوگر جمع ہو گئے۔ فرعون اور اس کے وزیر، ملک کے عہدیدار اور شہر کے تمام افراد حاضر ہو گئے، کیونکہ فرعون نے اعلان کروا دیا تھا کہ اس اہم موقع پر سب حاضر ہوں۔ وہ یہ کہتے ہوئے جمع ہوئے، اگر جادوگر غالب آ جائیں تو شاید ہم انہی کی پیروی کریں۔ یہ ایک عجیب مقابلہ تھا۔ جب جادوگروں کو بلایا گیا تو انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ تمہارا مقابلہ ایک ایسے انسان سے ہے جو اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے اور اپنی جادوگری کو معجزات کہلاتا ہے۔ یعنی جادوگروں کو یہ کہہ کر نہیں بلایا گیا تھا کہ تمہارا مقابلہ ایک زبردست قسم کے جادوگر سے ہے، بلکہ یہ کہہ کر بلایا گیا تھا کہ ایک ایسے شخص سے مقابلہ ہے جو پیغمبر کہلاتا ہے، اپنے آپ کو اور اپنے معجزات دکھاتا ہے، تو تمہارا ایسے آدمی کے ساتھ مقابلہ ہے۔ تو ایک طرح سے ان کے جذبات عجیب سے تھے اور ان کے جذبات مختلف تھے۔ جب ایک جادوگر سے مقابلہ ہوتا ہے تو انسان اب اس کے جذبات مختلف ہوتے ہیں، لیکن جب کسی کو پتہ ہو کہ پیغمبر سے مقابلہ ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے بندے کا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جادوگروں کے دل میں یہ بات بھی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ واقعی وہ پیغمبر ہوں، تو ان کے دل کے جذبات عجیب سے تھے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افطرا نہ باندھو، وہ تمہیں عذاب سے ملیہ میٹ کر دے۔ وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جس نے جھوٹی بات گھڑی۔ پس وہ لوگ آپس میں مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے، یعنی آپس میں مختلف باتیں کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کی طرف بڑھے اور انہیں بھی واعظ و نصیحت کی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو تبلیغ کی اور انہیں جادو کے جھوٹے عمل کرنے سے منع کیا۔ پھر آپس میں ان کا اختلاف ہو گیا،
کچھ لوگ کہنے لگے یہ تو نبی کا کلام ہے اور موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں۔ کسی نے کہا وہ جادوگر ہیں اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ کچھ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سائڈ پہ ہو گئے کہ وہ صحیح کہتے ہیں، کچھ جادوگر جو تھے وہ اپنے جادوگروں کو کہتے تھے کہ نہیں ہم صحیح ہیں۔ تو بہرحال ان کے درمیان میں اختلاف پڑ گیا۔ اب ان کا یہاں سے مقابلہ شروع ہوتا ہے انشاءاللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے کیسے ہوا اور جادوگروں نے کیسے پتہ چلا لیا کہ یہ پیغمبر ہیں، اور وہ بغیر تبلیغ کیے ہی وہ سجدے میں گر پڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہم اس کو ملاحظہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔